أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ زکوٰۃ یہ ہمارے نا ارکین اسلام میں سے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے؟ یعنی ان کے مصارف۔ ہاں، زکوٰۃ کے مصارف کون ہیں؟ پھر زکوٰۃ کا حکم قرآن مجید میں کہاں کہاں آیا، پھر اس میں ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے زکوٰۃ دینی۔ پھر ہم اس کی اور سب کیٹیگریز کر سکتے ہیں کہ کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے۔ ہمارے پاس کیا ریفرنسز ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چلے کہ کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے اور کن پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر ان کی کیلکولیشنز دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھ لیں گے کہ کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم سمیر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ سمیر بھائی، آج جو ہمارا ٹاپک ہے ڈسکشن کے لیے وہ ہم نے چوز کیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ صدقات کے بارے میں، اور عشر کی بھی ہم کچھ ڈسکشن کر رہے ہوں گے اس کے اندر۔ تو نارملی ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ان ٹرمینالوجیز کو لے کے تھوڑا لوگ سیریس ہوتے ہیں، وہ اس بارے میں جو ہے وہ اپنا کنسرن شو کرتے ہیں۔ جتنے بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ اس کو ایئرلی بیسس پہ یہ اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ جو کمپلیکسٹیز ہیں، جو پیچیدگیاں ہیں، یا جو معاملات ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں، ان کو ہم دیکھ رہے ہوں گے اس میں۔ تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈسکشن سے، تو پھر اس کے بعد ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے تو وعلیکم السلام علیکم بھائی، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ دوسری بات یہ کہ آج کا جو سا ٹاپک ہم نے ڈسکشن کا سلیکٹ کیا ہے زکوٰۃ، یہ ہمارے نا ارکین اسلام میں سے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ مطلب یہ ہمارے اسلام کے نا بیسک پلرز میں سے یہ ٹاپک ہے۔ تو نا ہم اس کو ڈسکس ایسے کرتے ہیں کہ نا ہم پارٹس بائی پارٹس اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، جیسے کہ اس کے ہم 2-3 پارٹس بنا لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے، یعنی ان کے مصارف۔ ہاں، زکوٰۃ کے مصارف کون ہیں، پھر زکوٰۃ کا حکم قرآن مجید میں کہاں کہاں آیا، پھر اس میں ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے زکوٰۃ دینی۔ پھر ہم اس کی اور سب کیٹیگریز کر سکتے ہیں کہ کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے۔ ہمارے پاس کیا ریفرنسز ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چلے کہ کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے اور کن پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر ان کی کیلکولیشنز دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھ لیں گے کہ کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو سب سے پہلے ہم مصارف اس کے زکوٰۃ کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ریفرنس ہے قرآن مجید کا سورۃ توبہ آیت نمبر 60۔ پہلے آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں، پھر اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آگے اس کو کنٹینیو انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سمیر بھائی، اس میں جس طرح ہے اس میں میرے خیال مصارف کا ذکر ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، تو سمیر بھائی یہاں سے شروع ہوتی ہے اس کا ہم بیسیکلی ترجمہ ہی کرتے ہیں، تو بہت سارے ریفرنسز ہیں، تو ان کی آیت پڑھنا اور ترجمہ کرنا وہ کافی ٹائم ٹیکنگ ہو جائے گا۔ تو اس میں ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں آیت نمبر 60 کا ترجمہ ہم کریں تو اس میں ہے، یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر مامور ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ اس کے بعد نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا۔ اور اس میں سمیر بھائی، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ذکر ہے فقیروں اور مسکینوں کا، تو یعنی 2 مصارف تو یہی بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جو یعنی صدقات کے کاموں پر جو لوگ معمول ہیں، یعنی جو صدقات
collection, کرتے मतलब ہیں, जिनकी کلیکشن ڈیوٹی کرتے لگائی ہیں, ہوتی ہے. یا جو ایک طرح سے پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو, جو بھی صدقات جہاں سے بھی کلیکٹ ہوتے ہیں لوگوں کو پرووائڈ کرنا. یہ سنت قسم کے طور کی بات ہے نا کہ صدقہ اکٹھا کرنا, زکات اکٹھا کرنا ایک ڈیوٹی تھی کہ مطلب کسی سے اونٹ کے اوپر لینی ہے یا بکری پہ لینی ہے تو وہ لے کے آنا ہوتا تھا. پھر تو اس وہ کو بندے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہوتی تھی کہ انہوں نے زکات اکٹھی کرنی ہے, ڈسٹریبیوٹ بھی کرنا. ہاں یہ یہ بھی ان کا ذکر ہے. ان کا بھی ہے ایک حصہ. اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب, یعنی جن کا دل رکھنے کے لیے ہو. یعنی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو ہے وہ فتح مکہ ہوئی تھی اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں نیو نیو مسلم جو ہوتے ہیں, جو یعنی کہ جن سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم انہیں ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو کچھ فدیہ دے دیں تاکہ وہ دل جوئی کرے. اچھا, اس کے بعد ہمارے اس میں ذکر ہے گردنوں کے چھڑانے میں, یعنی کوئی غلام آزاد کرنے میں یا کسی کی دیت دینے میں اگر کوئی نہ قتل ہو جائے ہاں تو جی, اس کے بہاف پہ بھی آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد قرض داروں کی مدد کرنے میں بھی ہے. پھر اس کے بعد ہے راہ خدا میں, یعنی فی سبیل اللہ, جہاں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے سکتے ہیں, وہ بھی ایک طرح سے زکوٰۃ کا مصارف ہے. اس کے بعد مسافر نوازی میں, یعنی اگر کوئی مسافر ہے اس کو مدد کی ضرورت ہے تو ہم اس کی مدد کریں تو وہ بھی ایک طرح سے زکوٰۃ کا حصہ ہے. مطلب ہم زکات ان مصارف کو دے سکتے ہیں. تو یعنی یہ ٹوٹل اگر ہم کریں ان کو تو یہ 8 مصارف ہیں وہ بن جاتے ہیں. یہ سورۃ توبہ کے آیت نمبر 60 کے تحت ارگم میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں. صحیح. ہم ہر اسپیکٹ کو اس میں نا لے کے چلیں گے انشاءاللہ. پھر اصل میں نا اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے. زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنے والی. ہم جب اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو وہ باقی مال پاک ہو جاتا ہے. صحیح. ایسے پھر اس میں نا زکوٰۃ سے متعلق نا کافی جگہ پہ احکام آیا ہے صدقہ اور زکوٰۃ سے متعلق, کہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن مجید میں ہمیں بہت زیادہ جگہ پہ ذکر ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا, صدقہ دینے کا. اکثر جگہ پہ تو جہاں نماز کا ذکر ہے ساتھ ہی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ہم کچھ مطلب ایک ریفرنس کے طور پہ نا کچھ پوائنٹس ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103. اس میں اگر ہم شروع کریں تو یہاں سے ہے کہ اس کا ترجمہ ایسے بنتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو, کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا. یعنی جو بات ہم کر رہے تھے زکوٰۃ کا جو معنی ہے وہ ہے مال کو پاک تو وسلم کو بھی ایسے ہی یعنی کہ ایک طرح سے حکم دیا گیا ہے کہ ان سے مال لے کے ان کا مال جو ہے آپ پاک کریں. یعنی ایک یہ اس بات کا جو ہے وہ پروف مطلب قرآن سے ریفرنس میں مل گیا. اس کے بعد سورۃ بقرہ آیت نمبر 83 ہے, جس میں 10 کمانڈمنٹ ہے بنی اسرائیل پہ جو آئی تھی. اس میں بھی زکوٰۃ کا ذکر ہے. زکوٰۃ اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ صرف مطلب شریعت محمدی میں نہیں, اس سے پہلے جو سی شریعتیں تھیں ان میں بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. اچھا, اب اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد دیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا, ماں باپ کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا, لوگوں سے بھلی بات کہنا, نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا, مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے. یعنی اس میں بھی نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینے کا ذکر آ گیا. اس کے علاوہ اس کا ذکر سورۃ بقرہ آیت نمبر 261 میں بھی ہے صدقہ کا اور زکوٰۃ کا. یہ ریفرنسز ہم اس لیے کوٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں انہیں پتہ چلے کہ زکوٰۃ کا ذکر, صدقات کا ذکر ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے اور بہت دفعہ اس چیز کی تلقین دلائی گئی ہے. اچھا, اس میں بھی اب یہ 261 جو ہے وہ آیت ہے, جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے فزونی عطا کرتا ہے, وہ فراغ دست بھی ہے اور علیم ہے. اس کے آگے جو اگلی آیت ہے اس میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ. اب آپ دیکھیں جو سی آیت ہم نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 261 اور 262 کور کیا.
آیت نمبر 261 میں جتنی اچھی بات ہمیں پتہ چلی ہے کہ زکوٰۃ ایسے ہے کہ جیسے ایک بیج بویا گیا، اس سے 7 وہ لگے اور اس کے بھی آگے 100 ہیں، مطلب 700 گنا اس کا ثواب آپ کو ملنا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے، اس سے بھی بڑھا۔ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں 700 گنا تک ملتا ہے، 10 سے لے کے 700 گنا یا 7 سے لے کے 700 گنا۔ یہ ہمارے پاس قرآن سے ریفرنس آ گیا، اس میں حدیث بھی ایک ہے، وہ بھی ہم کوٹ کریں گے کہ جس میں اس میں کہا گیا کہ 700 گنا تک کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ بقرہ کا ریفرنس ہے 276 اور 277۔ 276 اور 277۔ اچھا، اس میں ابھی یہ بھی آ گیا۔ تو اس میں ہے کہ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے، یعنی اس میں بھی صدقے کا ذکر آ جاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، یعنی اس میں بھی زکوٰۃ کا نماز کا اور زکوٰۃ کا اکٹھا ہی ہے۔ اب دیکھیں اس میں نا ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتایا، ہماری جو شریعت ہے نا، قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، اشارہ کیا گیا، اس کی پریکٹیکل اگزامپل ہمیں سنت سے احادیث سے پتہ چلتی ہے۔ جس طرح یہاں نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا کہا جا رہا ہے، کتنی زکوٰۃ دینی ہے، اس چیز پہ کتنی دینی ہے، یہ چیزیں ہمیں احادیث سے پتہ چلیں گی، ہم آگے ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، میں ابھی آگے مزید سورۃ ال عمران آیت نمبر 180۔ سورہ آل آیت نمبر 180۔ اچھا، اب اس کا ترجمہ اگر ہم کریں تو یہ بنتا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، بخل یعنی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یعنی زکوٰۃ دیتے ہوئے زکوٰۃ نہیں دے رہے، کنجوسی کر رہے ہیں، تو ان کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ ان کے گلے میں کا توق بنا دیا جائے گا، وہ ذخیرہ، وہ جو ذخیرہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پاک نہیں کر رہے، جب وہ زکوٰۃ دے دیں گے وہ پاک ہو جائے گا تو وہ اس کو ذخیرہ کر سکتے ہیں، بغیر زکوٰۃ دیے ذخیرہ جو کر رہے ہیں وہ ان کے گلوں کا توق بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے ارقم میں سورۃ توبہ آیت نمبر 34 اور 35۔ سورۃ توبہ، سورۃ توبہ ہے جی، سورۃ نمبر 9، ریفرنس کیا ہے؟ 34 اور 35۔ اچھا، اس کا ترجمے میں آ جاتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ یعنی اگر جو لوگ ذخیرہ کرتے ہیں بغیر اس کے زکوٰۃ کے، اور جو آگے مطلب لکھا ہے کہ انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو پھر ان کے ساتھ کیا عمل ہوگا اس میں لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد اس میں تھا کہ گلے کا توق بنے گا، اب اس میں آ رہا ہے کہ لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں، مطلب جو سونا چاندی انہوں نے اکٹھا کیا ہوا اس کو گرم کر کے ان کو داغا جائے۔ اس کے بعد ہے سورۃ تغابن آیت نمبر 15 سے 18۔ سورۃ اینڈ میں ہوگی، دیکھنے میں مل جائے گی یہ۔ اچھا، اب اس کا ترجمہ اگر ہم دیکھ لیں تو وہ بنتا ہے، یہ سورۃ آپ نے کہا تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے، لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہاں یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا، زبردست
اور دانا. اب یہ دیکھیں صدقہ اور زکوٰۃ کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرض حسن کہا قرض ہے حسن. کہ آپ وہ اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا پتہ نہیں کتنے گنا آپ کو واپس کرے. مثال یہ اللہ تعالیٰ پہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو قرآن میں بھی مطلب 700 گنا تک کا حدیث میں بھی آ گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے, اللہ تعالیٰ جتنا مرضی کرے. اس کے خزانوں میں کون سی مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا کے واپس کئی گنا بڑھا. اور آگے لکھا ہے کہ تمہارے قصوروں سے بھی درگزر فرمائے, یعنی جو غلطیاں ہوئی ان غلطیوں کا کفارہ بھی بن جائے گا. پھر اس کے بعد ارکم بھائی آیت ہے سورۃ منافقون کی 10 اور 11. منافقون 10 اور 11. ٹھیک. اچھا, اس کا اگر ہم ترجمہ کریں ناروے تو اس میں بنتا ہے کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے, اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب, کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر. لیکن اس میں کتنا کلیئر بتایا جا رہا ہے کہ لوگ بعد میں کہیں گے نا ہمیں مہلت دے دی جائے, لیکن جب جس کی موت کا وقت قریب آ گیا اس کو مہلت نہیں ملے گی. بعد میں وہ چاہے گا کہ مجھے مہلت ملے اور میں کچھ صدقہ کر دیتا, میں کچھ زکوٰۃ دے دیتا, مطلب کچھ خیرات کر دیتا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو وہ ہماری بہت ساری مصیبتیں اسے ٹال دیتے ہیں. پھر اسی طریقے سے یہ کچھ ریفرنسز ہم نے کوٹ کیے ہیں جس میں صدقہ دینے کا یا زکوٰۃ دینے کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں, میں نے کہا ریفرنس کے طور پہ یہ ہم 5-7 ہم نے مطلب پیش کیے ہیں. اس کے بعد نا احادیث میں کافی ذکر ہے زکوٰۃ کا یا کچھ کا, تو اس کے ریفرنس میں نا احادیث ہے بخاری کی 08 مطلب 8 نمبر, اور مسلم میں وہی حدیث 93 اور 113 ہے, جس میں نا زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. وہ کیسے ہے کہ اس میں کلمے کا بھی ذکر ہے, نماز کا بھی ذکر ہے, زکوٰۃ کا بھی, حج کا بھی, اور فرض روزوں کا بھی ذکر ہے. مطلب حدیث کا نمبر صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے بخاری 08 یا مسلم 93 یا 113 کہ ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں وہ اس کو خود بھی پڑھیں. ہم صرف ایک ریفرنس کے طور پہ کوٹ کر رہے ہیں اور مفہوم بتا دیتے ہیں اس میں کیا ہے کہ پلرز آف اسلام ہے یہ زکوٰۃ میں. پھر اس کے بعد بخاری کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے 1397 اور مسلم ہے 107, جس میں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا ایک عربی شخص آتا ہے. عربی کہتے ہیں ان پڑھ کو, یا مطلب سمجھ لیں آج کے دور میں کہیں گاؤں کا بندہ یا تھوڑا سا ایسا نا, تو وہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا عمل کروں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. تو مطلب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا, مطلب اللہ کی عبادت کرنا, اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا, فرض نماز پڑھنا, فرض زکوٰۃ ادا کرنا, اور فرض روزے. اس میں حج کا ذکر نہیں, اس میں حج کا ذکر نہیں ہے, تب تک حج فرض نہیں ہوا تھا. لیکن پھر بھی احادیث ہے ہم اس کو کوٹ کر رہے ہیں. اس میں کیا کہا جا رہا ہے, فرض نماز, فرض زکوٰۃ اور فرض روزے. فرض زکوٰۃ مطلب 2.5%, ویسے عام جو ہے وہ 2.5% ہی ہے, مطلب کرنسی پہ یا آپ کے مال تجارت پہ, اس چیزوں پہ زیادہ وہ ہم اس کو ڈسکس کر لیں. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول اتنا آپ نے مجھے بتایا, میں بس اتنا ہی کروں گا, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ, اور وہ چلا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی نے اگر جنتی شخص دیکھنا ہے تو اس کو دیکھیے. مطلب یہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم اپنے فرائض پورے کر دیں, فرض کے طور پہ ہم فرض نمازیں پڑھ لیں جو ہماری ستاں رکھتے ہیں, یا فرض زکوٰۃ دیتے ہیں جو 2.5% ہے, اور فرض روزے جو ہمارے رمضان کے وہ ہم رکھ لیں, تو وہ ہماری ایک نفع عبادت ہے. لیکن جو باقی عبادات ہیں وہ بھی کرنا ضروری ہے, لیکن کم سے کم اتنا منیمم اتنا کرنا چاہیے, منیمم جو ان کا لیول ہے وہ یہ کرنا ضروری ہے. کیونکہ بہت ساری حدیث ریفرنس ہیں کہ جب کوئی مسلمان کی فرض نمازوں میں کوئی کمی آ جائے گی تو وہ اس کے نوافل اس کو پورا کرے. زکوٰۃ اگر 2.5% منیمم ایک ڈیکرم لیول بتایا گیا تو اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں, لیکن منیمم 2.5% ہم نے دینی ہے. اس کے علاوہ پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں ڈسکشن کو. پھر بخاری کی ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, معاذ ابن جبل والی, حدیث کا نمبر ہے 1496 اور مسلم 121, جس میں پھر کلمے کا ذکر ہے, نماز کا ذکر ہے, زکوٰۃ کا ذکر. وہ ایسے مفہوم بتا رہے ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گورنر بنا کے معاذ ابن جبل کو بھیج دیتے, تو ان کو کہتے کہ وہاں پہ لوگوں کو تلقین دلانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں,
اگر وہ یہ کرنے لگے ہیں تو پھر انہیں نماز کا بتانا، نماز تلقین کرنا، جب وہ نماز پڑھنے لگ جائیں تو ان سے زکوٰۃ کا ان کو تلقین کرنا. اور پھر اس میں ایک اور چیز بھی انہوں نے کہی کہ خیال کرنا اس چیز کا کہ ان سے اچھا مال زکوٰۃ میں نہ لینا. تو فرض کے طور پہ کسی کے اوپر زیادہ اونٹوں پہ اونٹ زکوٰۃ بنتا ہے، کسی کی بکریوں پہ بکری بنتی ہے زکوٰۃ، تو اس کی اچھا مال جو زیادہ خوبصورت ہے وہ زکوٰۃ میں نہ لے لینا، جو وہ دے رہا ہے یا جو تھوڑا سا مناسب ہے وہی لے لینا، وہ طلب نہ کرنا. پھر اس کے علاوہ اس میں ایک حدیث ہے، بہت ہی دقت انگیز حدیث ہے، بخاری کی 1399 اور مسلم 124. بخاری میں اس کا تھوڑا سا ترک آتا ہے، مسلم میں 124 مطلب تھوڑا ڈیٹیل ہوگا. اور یہ زکوٰۃ کے ٹاپک میں ڈسکس کرنے کے لیے بڑی ایک دقت انگیز حدیث ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو ڈسکس کریں. یہ ہے ابو بکر صدیق کا زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف قتال کرنا. یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں. تو پوری حدیث اس طریقے سے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر سے اس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف قتال کروں گا یا وہ کروں گا. تو ہوا اصل میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ مسلمانوں کے قبیلے نا اسلام سے پھر گئے، مطلب انہوں نے کچھ اسلام کی تعلیمات کرنا چھوڑ دیا یا کچھ مرتد ہو گئے، بالکل ہی اسلام چھوڑ گئے. اس میں سے ایک جو تھے وہ تھے جو زکوٰۃ سے منکر ہو گئے تھے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیٹے چھوٹا سا مینڈا یا اونٹ کی رسی بھی مثال کے طور پہ زکوٰۃ دیتے تھے اور وہ مجھے نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف قتال کروں گا. تو حضرت عمر کی ان کے ساتھ ڈسکشن ہے اس میں تو کہوں گا اپنے سامعین سے کہ اس حدیث کو 124 مسلم کو پڑھیں، اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. تو وہ ان کے ڈسکشن میں حضرت عمر ان کو کہتے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ جس رب نے، جس اللہ نے نماز فرض کی ہے اس نے ہی زکوٰۃ فرض کی. اگر وہ زکوٰۃ فرض نہیں ادا کریں گے تو میں ان کے خلاف قتال کروں گا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ حضرت ابوبکر کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، جنگ کے لیے کھول دیا اور مجھ پہ سچ واضح ہو گیا. مطلب ایک پوری ڈسکشن ہے، ہم سامعین سے کہیں گے کہ اس کو پڑھیں، بہت مطلب دقت انگیز حدیث ہے. پھر بخاری کی 1403 ہے، وہی سیم ورڈنگ ہے جو سورۃ عمران والی ہے 180 والی، اس کو دوبارہ سے ڈسکس نہیں کرتے. پھر اس کے علاوہ نا بخاری میں ایک بہت اچھی حدیث ہے اسی سے زکوٰۃ سے ریلیٹڈ 1402 1460 اور مسلم میں ہے 2290. کافی لمبی ڈیٹیل حدیث ہے ان لوگوں کے بارے میں جو سونا چاندی کے مالک ہوں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کریں یا صدقہ نہ دیں جو ان پہ بنتی ہو. اور تم بھائی یہ حدیث پڑھے نا، یہ مطلب بڑا انسان کے نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ نا اس حدیث میں کچھ اس طریقے سے مفہوم بیان کر رہے ہیں. باقی حدیث جو ہے نا وہ 2290 مسلم سے سارے پڑھیں، اس میں کچھ اس طریقے سے ہے کہ نا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر لیتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ قیامت کے دن وہ سونا چاندی گرم کر کے ان کو لگایا جائے گا، مطلب داغا جائے گا ان کو، جس طرح سے قرآن مجید میں بھی آیا ہے. پھر اس میں تھوڑا سا کنٹینیوٹی اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو قیامت کا دن ہے وہ ہے 50,000 سال کا. جو قیامت کے دن کا ہمیں اکثر علماء کہتے ہیں یہ 50,000 سال کا قیامت کا دن ہے، تو اس کا ریفرنس بھی یہی حدیث ہے مسلم 2290. تو وہ کہتے ہیں کنٹینیوسلی جس طرح وہ لگایا جائے گا اور وہ ٹھنڈا ہوگا اس کو پھر دوبارہ گرم کر کے پھر لگایا جائے گا جب تک وہ 50,000 سال پورے نہیں. ہاں ابھی جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن یہ جو زکوٰۃ جس نے ادا نہیں کی ہوئی اس کو اس کی سزا تبھی ملنی شروع ہو جائے. یہ بڑی اسی طریقے سے جس نے اونٹ پہ زکوٰۃ نہیں دی، جس کی بکری پہ زکوٰۃ بنتی تھی اس نے نہیں دی، یا جس کی کسی اور ایسی بنتی تھی نہیں دی، تو اس کا یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کے دنیا میں بہت سارے تھے اونٹ، تو اس کو اونٹ منہ لٹا دیا جائے گا تو وہ اونٹ اس کے اوپر کچلیں گے. مطلب ایک گزر گیا پھر دوسرا تیسرا، پھر جب آخری والا گزرے گا تو پہلے والا واپس دوبارہ سے گنتی شروع ہو. اور یہ عمل 50,000 سال تک چلتا رہے گا جب تک کہ جنت اور دوزخ کا وہ معاملہ. یعنی اس میں وہ یہ بھی ہے نا کہ وہ ایک تو 50,000 سال تک چلے گا، اس کے بعد جب تک
سب کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک تب تک وہ عمل چلے گا. اور یہ بڑی دقت انگیز حدیث ہے. اس حدیث کو پورا پڑھیں تو اس میں آگے بکریوں کا بھی, باقی جتنے بھی جن مال پہ زکوٰۃ بنتی ہے ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کس مال پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. ابھی آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد بخاری کی ایک حدیث ہے 2989, بخاری 2989, مسلم 2335, مطلب 2335. اس میں نا صدقہ کا ذکر کیا گیا کہ صدقہ کیا ہے, کس چیز کو ہم صدقہ کہہ سکتے ہیں یا کیا ہے. اس میں کہا گیا کہ دو آدمیوں کے درمیان عدل, یعنی انصاف کرا, اگر ہم انصاف کرا دیں تو دو آدمیوں کے درمیان, وہ بھی صدقہ ہے, اس میں صدقے کا ثواب ملے گا. مدد کرنا سواری کی, مطلب کوئی سوار ہے, سواری پہ بیٹھ رہا ہے, اس کو ہیلپ کر دی, سامان اٹھا کے رکھ دیا, وہ صدقہ ہے. اچھی بات کرنا صدقہ ہے. پھر نماز کی طرف جو تم قدم بڑھاتے ہو, مسجد کی طرف, مطلب جب ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کر کے مسجد کی طرف جانا شروع کرتے ہو, وہ بھی صدقہ ہے, اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے, کوئی پتھر ہے, کوئی رکاوٹ ہے, کوئی پتھر ہے, کوئی درخت گرا ہوا ہے, کوئی چیز ہے, آپ اس کو راستے سے ہٹاتے ہو تو وہ بھی صدقہ ہے. اچھا, اب اس میں نا دیکھیں, ابھی تک جو بھی ہم چیزیں ڈسکس کر رہے تھے, یہ آئی ہیں ایسی چیزیں جو جس میں پیسہ خرچ نہیں کرنا, لیکن وہ صدقہ ہے, لیکن اس میں ایفرٹ ہے کچھ نہ کچھ. پھر ایک بہت ہی بخاری کی رکت انگیز, مسلم کی رکت انگیز حدیث ہے کہ نا اس میں بتایا گیا کہ کچھ عمل ایسے ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جن کو کرنا آسان ہے اور وہ بھی صدقہ ہے. اس کا ریفرنس میں بتا دیتا ہوں, 2329. یہ 7 چیزیں صدقہ ہے. سبحان اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, اللہ اکبر کہنا, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ کہنا, لا الہ کہنا, یہ تو ایک عام ہمیں پتہ ہے. اس کے بعد آگے نیکی کے کام کا حکم دینا, برائی سے روکنا, مطلب نہیں اور منکر, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. اس کے بعد اس میں ایک ایسی چیز بتائی گئی جس کو میں سامعین کو بتانا چاہوں گا, بیوی کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا صحابہ کو کہ یہ عمل بھی صدقہ ہے, تو صحابہ نے آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, اگر ہم اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں یہ کیسے صدقہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الیبوریٹ کیا, بتایا تفصیل میں کہ اگر یہی خواہش آپ کہیں اور پوری کرو تو اس کا گناہ ہے, وہ ناجائز ہو جائے گا, اور وہی جائز طریقہ سے اگر آپ کر دو تو وہ صدقہ ہے, اس کا ثواب ہے. دیکھیں ہمارا دین کس حد تک ہمیں چیزوں کو سمجھاتا ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں. پھر میرے خیال ہے اتنا اس چیز کے لیے کافی ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں پہ, ہم کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں, اور زکوٰۃ و صدقے کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں کافی جگہ آیا ہے. اس کے بعد ایک دوسرا پوائنٹ بنتا ہے کہ زکوٰۃ کن پہ فرض ہے, یعنی کن کے اوپر, مطلب کنوں نے زکوٰۃ دینی ہے. تو وہ ہے ہر صاحب نصاب مسلمان عاقل, جو عقل رکھتا ہے, مطلب جو مجذوب ہے, جو عقل نہیں رکھتا اس پہ نہیں, جو عاقل ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. اور وہ کتنی ہے اب یہ وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں آگے. پھر اس میں نا ترمذی کی ایک حدیث ہے 632, جو مال کسی کو حاصل ہوا اور اسے 1 سال اس کے پاس رہا تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. مطلب کسی کے پاس پیسے تھے, زیور تھا یا کوئی چیز تھی, وہ پورا 1 سال کا پیریڈ اس کے پاس رہی تو اس نے اس کے اوپر زکوٰۃ دینی. اب وہ کتنی دینی ہے, وہ 2.5% دینی ہے. اب اس کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ بھی دیکھتے ہیں. پھر اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں سوال کرتے ہیں کہ بالکل اینڈ میں, سال کے اینڈ میں اس مال میں کچھ مال اور شامل ہو گیا تو کیا اینڈ والے مال پہ بھی وہ ہوگا؟ وہ سارے کے سارے مال پہ جتنا مال وہ پورا ایک, اور یہ لیونر ایئر کا کانسیپٹ ہے. مطلب ہم ویسے تو شمسی سالوں کے طور پہ ہماری آج کل لائف چل رہی ہے, لیکن یہ جو ہمیں 1 سال میں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے یہ لیونر ایئر ہے, مطلب چاند کے سے قمری جو ہمارے سال ہے. پھر بخاری کی ایک حدیث ہے 1904 اور وہی مسلم میں 2707, رمضان میں اللہ تعالیٰ اعمال کے ثواب کو 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. یعنی اس میں جس طرح نارمل لوگ وہ رمضان میں دیتے ہیں. ہمارے تو یہاں پاکستان میں اس طریقے سے کہ یکم رمضان کو بینکوں میں اگر آپ کے پیسے پڑے ہیں تو زکوٰۃ کاٹ دی جاتی ہے. اور عمومی طور پہ ہمارے یہاں ایک عمل بھی یہ بن گیا ہوا ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں دیجیے, اور اس سے 1 سال کا حساب لگانا بھی آسان ہے. اور ایک آسانی بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے سمجھے وہ سیل لگائی ہوئی ہے, یا آپ کہیں کہ ڈبل اس کو کیا ہوا, ڈبل کیا 700 گنا تک
10 سے 700 गुना तक किया हुआ कि रमजान में कोई नेकी का अमल करेंगे, तो जाहिर सी बात है ज़कात देना नेकी का अमल है, तो उसका सवाब बढ़ जाएगा। ये नहीं है कि सिर्फ रमजान में देनी है, आप रमजान के अलावा गैर रमजान में जिस तरह पूरे साल में आप अपनी ज़कात कैलकुलेट करके दे सकते हैं। ज़कात पहले भी दे सकते हैं पेश की, और ज़कात बाद में भी दे सकते हैं, बाद में, मतलब इसमें आसानी है। अब हम आ जाते हैं कि ज़कात के ना किन किन चीज़ों पर ज़कात वाजिब है, इससे हमें पता चल जाएगा, आसानी हो जाएगी समझाने के लिए कि किस नसाब क्या है, इसमें ये भी आ जाएगा। बुखारी की हदीस है 1454, 1459, 1483, 1499, और मुस्लिम में है 2263, 2265 और 2268। ये काफी सारी हदीस ना ज़कात से रिलेटेड ही हैं, और जिन चीजों पे ज़कात देनी चाहिए या जिन चीजों पे ज़कात देना वाजिब है उससे रिलेटेड है। और जो सी हदीस है 1454 बुखारी की, ये तो समझ लें 80% जो आपके ज़कात के मसाइल है ना वो इस हदीस में डिस्कस हुए हैं। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक से है हदीस ना, सही। तो उसमें ना काफी डिटेल ये डिस्कशन है। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सी 10 चीजें हैं जिन पर ज़कात हमने कैलकुलेट करनी है, जिन पर ज़कात देनी, जिन चीजों पर ज़कात देनी वाजिब है। सबसे पहले है दिनार। दिनार क्या? सोना। सोने का। अब मैं दिनार इसलिए बोल रहा हूँ कि आज लोग कहेंगे यार दिनार करेंसी है कुछ है, तो सबसे पहले सोना, कितना सोना हो तो ज़कात अदा करनी पड़ेगी। बल्कि मैं इसमें एक चीज ऐड इन करना चाहता हूँ, हमारे एक भाई हैं सुनार का काम करते हैं, तो वो कह भी रहे थे कि यार आप हमें बताइएगा कि सुनार के काम करने वाले या सोने के ऊपर ज़कात का क्या मामला था। तो मैंने कहा इंशाल्लाह हम अगर कोई वीडियो बनाएंगे तो डिस्कस करेंगे। तो ना गोल्ड के ऊपर जो ज़कात है ना, वो जो शरीयत में आया वो है 20 दिनार पे आधा दिनार, मतलब 40वां हिस्सा, जिसे हम 2.5% भी कहते हैं। 20 दिनार पे आधा दिनार मतलब 40वां हिस्सा, जिसको हम 2.5% कहते हैं। आज के दौर में जब हम 20 दिनार को कैलकुलेट करेंगे तो अरकम भाई आज के दौर में 20 दिनार बनते हैं 7.5 तोले। तो हमारे पास निसाब आ गया कि 7.5 तोले सोना एटलीस्ट या इक्विवेलेंट उसकी जो चीज है रकम है उस पे ज़कात है। अब एक तोला कितना होता है? अक्सर लोग सवाल करते हैं यार तोला कितना, माशा धरती बड़े इसमें कॉम्प्लिकेशन में पड़ जाते हैं, लेकिन सिंपल अगर रहे तो एक तोला जो सा है 11.664 ग्राम का, मतलब 11.664 ग्राम का एक तोला होता है। अगर हम उसको 7.5 तोले से ज़रब दे दें तो वो आता है 87.48 ग्राम। मगर अगर किसी के पास 87.48 ग्राम सोना है तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज होगी, उसने माल पे ज़कात देनी है। फिर वो बनती कितनी है? वो 2.5% है, या जितना माल है उसको 40 पे तकसीम कर लें तब भी निकल आएगी। फिर उसके बाद है करेंसी। करेंसी का वही निसाब है 7.5 तोला सोना, क्योंकि करेंसी जो है ना इक्विवेलेंट है गोल्ड के, गोल्ड इक्विवेलेंट है करेंसी के। क्योंकि अगर लोगों को, बहुत सारे लोगों को हो सकता है इस चीज का ना पता हो, जितने भी ममालिक हैं, जितनी भी करेंसियां अरकम भाई छपती हैं, तो ना वो ना पीछे रिजर्व उसका गोल्ड ही होता है। फर्ज के तौर पे ये जो स्टार्ट मेरे ख्याल 18वीं सदी से हो गया था कि वो उन्होंने कहा कि बैंक्स ने कहा कि गोल्ड आप हमारे पर रखवा दें, सर्टिफिकेट ले लें, फिर वो चलने लगे। पहले ये होता था जितना गोल्ड था उतने सर्टिफिकेट होते थे, बाद में उन्होंने ज्यादा छापने शुरू कर दिए। लेकिन नोट के ऊपर लिखा भी होता है पाकिस्तान के कि हामले हाजा को अदा, मतलब तलब पे अदा किया जाएगा कि अगर कोई मांगेगा इसको इक्विवेलेंट तो उसको दिया जाएगा। लेकिन देते अब आजकल नहीं है, लेकिन उसको लिखा जरूर होता है। तो मतलब जो करेंसी है वो गोल्ड के इक्विवेलेंट ही है, तो उसपे 7.5 तोला सोने की जो मालियत बनेगी 2.5%। अभी हम ये डिस्कस करें लादा एक चीज, लेकिन हम एंड में बताएंगे कि किसी के पास थोड़ा वो है तो उसको टोटल को भी करना है, ये नहीं कि उसको आपने एग्जाम कर छुड़ा लिया। फिर सिल्वर, चांदी, इसको ना उस दौर में दिनार भी कहते थे, दिरहम कहते थे गोल्ड कॉइन को, और जो सिल्वर कॉइन होता था उसको चांदी, मतलब उसको दिनार कहते थे। तो दिनार था 200 दिनार, और आज के दौर में कैलकुलेट करें तो 52.5 तोले चांदी में 52.5 तोले चांदी
کے اوپر 2.5%. وہی ہے طریقہ 40 پہ تقسیم کر دیں یا 2.5% نکال لیں. اور اگر گراموں میں لیں تو 612.36 گرام بنتے ہیں, وہ 11.664 والے فارمولے کے تحت نا. پھر اس کے بعد ہے چوتھی چیز جس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی, مال تجارت. مال تجارت میں دیکھیں نا کافی ساری چیزیں آتی ہیں. انوینٹری بھی کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں, آج کی ٹیکنالوجی کے مطابق, کہ کسی کاروبار میں جیسے کوئی میڈیکل سٹور ہے یا کسی کا کپڑے کا کام ہے یا کچھ ہے, تو اس پہ جو اس کی انوینٹری ہے, جو اس کے کام والی پلیس میں سامان پڑا ہوا, مطلب ایک کپڑے کی دکان میں جو کپڑا پڑا ہوا, وہ پورا سال جو پڑا رہا, یہ نہیں کہ وہ پورا سال وہ سوٹ نہیں ہی پڑا رہا تو اس پہ زکوٰۃ یوں نہیں. وہ جو سال کے شروع میں تھا اور جو سال کے اینڈ میں, جو ٹوٹل سال کے اینڈ میں مال پڑا ہوا نا, وہ پورے مال پہ زکوٰۃ دینی ہے. اگر وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے, وہی 7.5 تولہ سونے سے اگر وہ مالیت اوپر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر انہوں نے 40واں حصہ مطلب 2.5%. یہاں تک تو ہم یہ دیکھتے آ رہے تھے کہ جو بھی چیز آ رہی ہے اس پہ 2.5% زکوٰۃ ہے. پھر 5ویں چیز جس پہ زکوٰۃ دینا واجب ہے وہ ہے زمین کی پیداوار, جس کو ہم پرانے دور میں غلہ اور آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس گندم ہے, وہ بھی غلے کی کیٹیگری میں آتی ہے. یا کوئی بھی ہم سبزی اگا رہے ہیں, پھل اگا رہے ہیں, جو بھی چیزیں ہم اس کو وہ کہتے ہیں نا اس پہ, تو نا اس کا جو پہلے دور میں کیلکولیشن کا پیمانہ تھا نا, وہ 5 بس تھا. بس مطلب وہ چیزیں یوز نہیں ہوتی. پھر وہ ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں. پھر ایک بس برابر تھا 60 سا کے, اور ایک سا برابر تھا 4 مد کے, اور ایک مد جو ہے اپروکسیمیٹلی 600 گرام یا 650 گرام, مطلب کچھ علماء کہتے ہیں 600 کو 650. ہم ایک کیلکولیشن کے لیے 600 کو کنسیڈر کر لیتے ہیں. تو یہ نا 720 کلو بنتے ہیں. اگر آپ کے پاس 720 کلو غلہ ہے, مطلب اگر دوسرے لفظوں میں دیکھیں 18 من, اگر آپ کے پاس 18 من اناج ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. یہ وہ ہے جو سال پورا سال نہیں, جو کاشت کیا آپ نے, جو کاشت کی جو کیا آپ کے پاس پورا سال میں جو آیا. اب اس میں یہ ہے, اس میں زکوٰۃ 2.5% نہیں ہے, اس میں زکوٰۃ ہے 10%. اب اس میں 2 کیٹیگریز ہو رہا ہے. 10% زکوٰۃ ہے, اس کو عشر بھی کہتے ہیں. عام لفظوں میں عشر ہی کہتے ہیں زکوٰۃ کو. 10% ہے. اب اس میں ریلیکسیشن ہے تھوڑی سی. دونوں چیزیں بتاتا ہوں. ایک یہ ہے کہ اگر آپ کی زمین جو ہے نا برانی ہے, مطلب بارش کے پانی پہ ہے اور نہری نیچرل ریسورسز پہ ہے, تو پھر آپ نے اس پہ 10% عشر دینا ہے. اگر آپ کا کنواں ہے یا آپ کو پانی خود پرچیز کر کے لگانا پڑتا ہے, آرٹیفیشل ریسورسز ہیں, تو پھر 5% اس کی کاسٹ بھی آنی ہے, تو اس وجہ سے ادھر تھوڑی ریلیکسیشن مل جاتی ہے کہ اس پہ 5% ہے. پھر اسی طرح جو چھٹی چیز ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے وہ ہے شہد. آج کے دور میں تو ابسولوٹ ہو گیا, لوگ نہیں اس طریقے سے شہد چھٹا کرتے, لیکن اگر شہد ہو تو 10 مشکیزوں پہ 1 مشکیزہ. اب مشکیزہ ایک کتنا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, صرف سمجھانے کے لیے کہ بھائی 10 مشکیزوں پہ 1 مشکیزہ. پھر 7ویں چیز ہے اس میں اونٹ پر. اب دیکھیں علیحدہ سب بتایا گیا ہے کہ اونٹ پر کتنی ہے. 5 سے کم اونٹوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. اگر کسی بندے کے پاس 4 اونٹ ہیں تو 4 اونٹوں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. اور 5 سے لے کے 24 اونٹوں تک 1 بکری زکوٰۃ دینا ہے. 5 سے لے کے 24 اونٹوں تک 1 بکری. پھر 25 سے لے کے 35 اونٹوں تک 1 سال کی اونٹنی زکوٰۃ میں دینا. اسی طریقے سے یہ آگے چلتا ہے. وہ جو حدیث کا نمبر ہم نے کوٹ کیا بتایا تھا 1454, اور جو باقی اس میں نا یہ ڈیٹیل آگے بھی جاتی ہے. ہم تو صرف ایک ڈسکشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس لیے ہم اس سے اگلے اسٹیپ پہ چلتے ہیں. صحیح. پھر ہے گائے یا بھینس. یا بھینس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گائے اور بھینس جو گائے کے حکم میں شامل ہے. صحیح. اس میں ہے کہ 30 گائے سے زکوٰۃ شروع ہوگی, مطلب جس کے پاس 30 ہوں گی نا پھر زکوٰۃ لگے گی. تو کتنی زکوٰۃ ہے, 1 سال کا گائے کا بچڑا یا بچہ جو سا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ دینا ہوگی. 30 گائے پہ 1 بچڑا 1 سال کی عمر کا. پھر ہے بکری. بکری میں یہ ہے کہ 40 سے لے کے 120 بکریاں جس کے پاس ہوں گی نا, اس پہ زکوٰۃ ہے 1 بکری. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی ریلیکسیشن دی ہے. پھر 121 سے 200 اگر کسی کے پاس بکریاں تو مطلب 2 بکریاں زکوٰۃ ہوگی.
اسی طریقے سے کیلکولیشن آگے چلتی ہے، حدیث میں ڈیٹیل میں ہے، ہم صرف تھوڑا سا حصہ لے رہے ہیں. پھر ہے تفینہ. اب یہ ایک نیا لفظ ہے. تفینہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی زمین میں سے کوئی معدنیات نکل آئے، فرض کرو گولڈ نکل آیا، چاندی نکل آئی، تیل نکل آیا آج کے دور میں، یا کوئی بھی ایسا ریسورس، نیچرل ریسورس نکل آیا جو سیل آؤٹ ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر اگر کوئی ایسا ہی معدنیات نکل آتی ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے 20%. سب سے زیادہ جو زکوٰۃ ہماری شریعت میں ہے وہ ہے تفینے پر 20%. اچھا اسی چیز کی اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو ہماری زرعی زمین ہوتی ہے نا، جو جس میں ہم کوئی کاشت نہیں کر رہے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. کوئی زکوٰۃ جب کاشت کریں گے کوئی بزنس آپ نہیں کر رہے پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی. صحیح. پھر اس میں ہے کہ کن کو زکوٰۃ اور صدقہ نہیں دے سکتے، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. صحیح. سید کو زکوٰۃ اور صدقہ نہیں، یعنی جو وسلم کی حال میں سے ہیں، ہاں جی، ان کو ہم نہیں دے سکتے، اہل بیت میں سے. اس کے لیے مال غنیمت کا 20واں حصہ کیا گیا. اب خمس میں سے ان کو حصہ ملتا ہے. ہاں، اور خمس کا جو ریفرنس ہے نا سورۃ انفال آیت نمبر 41 ہے، آپ ذرا اس کو دیکھ لیں. سورہ انفال آیت نمبر 41 ہمارے پاس ادھر آ گئی. اچھا، اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے مٹبیر کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اس میں 5واں حصہ جو بھی مال غنیمت سے ہمارے پاس آتا ہے اس میں وہ جو 5واں حصہ ہے وہ ایک طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا ہے. اور اس میں سے کچھ مطلب وہ جو 5واں حصہ اس میں سے سارے حصے ہوئے ایسے ہی ہے. اس کے بعد یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے بھی ہے. مطلب میں ہم تو صرف ایک ریفرنس کے لیے کہ اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے اس کو کوٹ کیا. صحیح ہے. اس کے علاوہ نا بخاری کی حدیث ہے 1496، صحیح. زکوٰۃ مالداروں سے لے کر غریبوں کو دی جائے. پھر بخاری کی ایک حدیث ہے 1466، عام غریبوں کو دینے کا 1 اجر اور غریب رشتہ دار کو دینے کا 2 اجر. دیکھیں یہاں بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا ڈویژن. ہاں کہ یہ حدیث ہے کہ یہاں تلقین دلائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں، کیونکہ دیکھیں جو ان سے جیلسی فیکٹر ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے نا وہ بھی رشتہ داروں میں ہوتا ہے. اگر ہم کوئی زکوٰۃ ہے ہم پہ بنتی ہے، ہم اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دیتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سکون میں آ جائے گا، کیونکہ ہمارا حلقہ باب ہوتا ہے، ہم نے ان سے ملنا جلنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شریعت نے ہمارا بڑا ایک قدم اس میں رکھا ہے کہ جو زکوٰۃ ہے پہلا حق جو ہے نا وہ آپ کے رشتہ داروں کا، اور اجر بھی اسی کا اجر بھی دگنا. بخاری 1466، 2318 اور 2583 نسائی، مطلب 3 جگہ پہ حدیث میں اس کا ریفرنس ہے. صحیح ہے کہ زکوٰۃ اگر آپ کسی غریب بندے کو دیتے ہیں تو 1 اجر، اور اگر غریب رشتہ دار کو دیتے ہیں تو اس کے 2 اجر ہیں. صحیح ہے. اب اس میں نا ایک چیز اور ایڈ ان کر لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر نہیں ہے. صحیح. ابھی تک ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، زکوٰۃ کن چیزوں پہ واجب ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پہ نہیں ہے. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. استعمال کی اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو ہماری ضرورت یعنی گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے. کوئی بائک ہے، کار ہے، پلاٹ ہے یا بائک ہے، کار ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں. لیکن پلاٹ کون سا جو آپ نے اپنا گھر بنانے کے لیے لیا. لیکن اگر آپ نے کوئی پلاٹ انویسٹمنٹ کی ہے ٹرانزیکشن کرنے کے لیے تو اس کے اوپر زکوٰۃ، جس کا بزنس ہوگا اس پہ زکوٰۃ ہوگا. ہاں. تو اس میں بھی اسی طرح اگر اس طرح عام خواتین جو ہے وہ سونا یوٹیلائز کرتی ہیں پورے سال، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ جتنا سونا آپ کے پاس ہے آپ اس پہ زکوٰۃ ادا کر دیں. لیکن اگر جو خواتین نے نارمل یوز میں جس طرح کوئی ایک مٹھی کان میں کچھ پہنا ہے گلے میں
اگر کچھ پہنا ہوا ہے تو اگر اس پہ زکات نہ دیں تو کوئی پکڑ نہیں ہے, کیونکہ وہ ڈیلی استعمال کی, ڈیلی اس کی یوز میں چیزوں میں آ جائے گا. باقی جو ان کا سونا ہے اصل میں نا زیورات نا ہمارے مکتبہ فکر میں نا تھوڑا سا اختلاف ہے. وہ کچھ کہتے ہیں کہ زیورات پہ زکات نہیں ہے, کچھ کہتے ہیں زیورات پہ زکات ہے, لیکن مضبوط جو وہ یہ ہے کہ ادا کرنی چاہیے. لیکن جو ان کا یوز والا زیور ہے, کس نے کڑا پہنا ہوا ہے, وہ یوز ہر ٹائم کرتے ہیں, تو اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے اس پوائنٹ آف ویو میں کہ اگر اس پہ زکات نہ دیں یوز میں آتا ہے تو کوئی اس میں پکڑ نہیں ہے, لیکن اگر دے دیں تو بہتر ہے. کیونکہ جو بھی سونا کنز کے طور پہ, کیونکہ زیور میں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سارا یوز کرتے ہیں, کر رہے ہیں نہ کریں, غلط بیانی کر دیتے ہیں, لیکن اللہ سے تو نہیں کر سکتے. جو کنز کے طور پہ زیور رکھا گیا مطلب سیونگ کے طور پہ, خود کو بھی پتا ہے یار سیونگ ہے ہمارے, یعنی وہ بچوں کے لیے رکھتے ہیں, رکھا ہوا کچھ بھی ہے, تو اس کے اوپر زکات ادا کرنی. ایک نا اسی سے ریلیٹڈ ایک مسند امام احمد میں حدیث ہے, مشکات میں بھی ہے, 17180 مطلب 17180 کیا کہتے ہیں مسند امام احمد میں, اور مشکات میں 5231. مطلب یہ تھوڑا سا اس چیز کے لیے آتا ہے کہ کچھ لوگ دکھلاوا کرتے ہیں, تو اس کے لیے یہ ریفرنس میں دینا چاہ رہا ہوں. جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. یہ بہت مشہور حدیث ہے. جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ خیرات کی اس نے بھی شرک کیا. تو مطلب یہ جو معاملہ ہے, ہم نے زکات دینی ہے, صدقہ دینا نا, اس میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی اس کے لیے ہونا چاہیے. پھر مسلم میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے 4923, اگر آپ نے پڑھی ہوگی, جس میں شہید کا, قاری کا اور سخی کا ذکر ہے کہ جن کو دوزخ میں پھینکا جائے گا. ڈیٹیل حدیث اگر ڈسکس اگر کر لیں تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ ایک شہید قیامت کے دن اللہ کے پاس بلایا جائے گا, تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھائی تم نے میرے لیے کیا کیا, اللہ جان سے قربان کر. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے تو لوگ واہ واہ کریں تیری, تجھے بہت بہادر کہیں, مثالیں دیں, اس لیے کیا تھا. تو لوگوں نے دنیا میں بہت تیری واہ واہ کر دی, مثالیں دے دی, اونے منہ کر کے اس کو دوزخ میں. اسی طریقے سے قاری کہ وہ اس کو بلایا جائے گا, وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو تیرے قرآن بیان کی, قرآن کیا, باقی چیزیں بھی کی, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے تو دنیاوی منصب کے لیے, دنیاوی اس کے لیے کیا. مطلب اگر کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہم حدیث کا مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر دکھلاوے کے لیے کسی شہید نے بھی کچھ کیا, شہید تو جان ہی دے سکتا تھا, لیکن اگر وہ اس میں دکھلاوا شامل تھا تو وہ بھی کاؤنٹیبل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیک میں, قاری کا بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے سخی کا کہ میں نے اللہ تعالیٰ تیری راہ میں بہت خیرات کی, بڑا کچھ کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جواب دیں گے کہ تم نے لوگوں کو اس کے لیے کیا, تجھے وہ دنیا میں مل گیا, اس کو بھی دوزخ میں بھیج دیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دکھاوا نہیں کرنا, اللہ کی رضا کے لیے یہ معاملات کرنے ہیں. پھر اس میں ایک اور بہت دقت انگیز حدیث ہے مسلم کی 6543, اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, تمہارے دلوں کو اور مال کو دیکھتا. دیکھیں کتنا پیارے ورڈز یوز کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل, خوبصورت شکل نہیں دیکھتا, یا تمہارا زیادہ مال نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ تمہارا دل دیکھتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے, اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے کہ تم نے عمل کیا. اسی میں ایک اور حدیث میں یاد آ گئی, بخاری کی حدیث ہے, پہلی حدیث بخاری کی, انما اعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے, کہ اگر نیت اچھی ہے تو اس کا ثواب ہے. اور کچھ لوگ اس میں ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ زکات دینے کی نیت کرنا ضروری ہے, تو زکات دینے کی نیت کرنا ضروری ہے. اور یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جس کو زکات دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری ہے, تو جس کو زکات دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے ایک ریفرنس کوٹ کر دیتا ہوں, بخاری کی حدیث ہے 660, اور مسلم میں یہ 2380. صحیح ہے. مفہوم چھوٹا سا بیان کریں گے, حدیث کافی ڈیٹیل ہے. 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن, جس دن لوگ ترس رہے ہوں گے کہ یار ہمیں بھی سایہ مل جائے. 7واں وہ ہوگا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو پتہ نہ چلے. مطلب کیا ہے کہ خاموشی سے کسی کی آپ نے مدد کرنی ہے, اپنی زکات نکالنی ہے, اس کی مدد کرنی ہے, آپ خاموشی سے کر دیں, اس کی بھی دل جوئی نہ ہو, مطلب اس کا دل جو مطلب اپسیٹ نہ ہو, یا اس کے مطلب جو بھی آج کے ورڈ آپ اپروپریٹ ورڈ یہاں یوز کر لیں,
احساس کرتے ہوئے خاموشی سے کرتے ہیں, اور لوگوں کو دکھانا بتانا میں نے اس کو یہ کیا ایسا نہ کریں, دکھلاوا ہوتا ہے. خاموشی سے جو آپ عمل ایسا کر سکتے ہیں کر لیں. صحیح. ارکم بھائی یہ نا تقریباً ہم نے قرآن مجید سے کچھ ریفرنسز, احادیث سے کچھ ریفرنسز کوٹ کر دیے کہ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی, کیسے, کس کو دے سکتے ہیں, کس کو نہیں دے سکتے, کس کو نہیں دے سکتے, کن چیزوں پر ہے, کن چیزوں پر نہیں ہے. تو پھر نا ہم ایک عام کیا کہتے ہیں سینیریو بنا لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے. زکوٰۃ مطلب ایک عام بندے نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے جتنا اس کے پاس مال ہے. اب اس کی کیلکولیشن بھی ایک ہونا چاہیے کہ کس کس چیز پہ دینی ہے, کہ بھائی اگر اس کے پاس سونا ہے, اس کے پاس کرنسی ہے, کیونکہ سونا کرنسی اس کے ایکویولنٹ ہے, اور کوئی پلاٹ ہے یا کوئی اس نے ایسی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے فیوچر کے لیے کہ پلاٹ لے کے چھوڑا ہوا ہے, تو اس نے پلاٹ کی اماؤنٹ پہ زکوٰۃ دینی ہے. لیکن جس طریقے سے کسی بندے کا ایک گھر ہے, اس نے گھر ڈیلی یوز میں آ رہا ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اس نے گھر کے ایک پورشن میں خود رہ رہا ہے, ایک پورشن کرائے پہ دیا ہوا ہے, اور اگر وہ کرایہ اس کا ڈیلی یوز میں مطلب اسی پہ وہ زندگی بسر کر رہا ہے تو اس پہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ کرایہ جوڑ رہا ہے, سیونگ کر رہا ہے, پھر اس پہ زکوٰۃ ہے. صحیح. وہ ایونچولی وہ وہی بن جاتا ہے نا کہ جو مال اس کے پاس سال بعد تک رہے گا اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. لیکن جو انوینٹری کا معاملہ ہے اس میں سال بعد تک کا نہیں ہے. اس میں یہ کہ مال تجارت جو ہے سال بعد جو رہے گی, جو پورے سال میں آپ کے پاس اینڈ میں جا کے آپ کے پاس جو پتا ہے نا کہ یار میرے پاس اتنا مال پڑا ہے, تو اس پہ زکوٰۃ. پھر اس میں نا لوگ ہلے بہانے کرتے ہیں, وہ نہیں کرنے. فرض کے طور پہ بیوی نا جب سال پورا ہونے والا ہوتا ہے اپنا زیور اٹھا کے نا خاوند کو دے دیتی ہے کہ بھائی میں نے اتنا آپ کو گفٹ کر دیا. اب جب خاوند کے پاس سال پورا ہونے والا ہوتا ہے وہ بیوی کو دے دے, تو یہ ہلے بہانے نہیں کرنے. جو آپ کے پاس ہے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, اور یہ ہلے بہانے شریعت میں الاؤڈ بھی نہیں ہے. لیکن بس ہمارے کچھ مکتوبہ فکر ہیں جو اس طریقے سے کرتے ہیں. ہم کسی کا نام لیے بغیر بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے جب اپنی ویڈیوز بنانی شروع کی تھی تو ہم نے اس میں کہا تھا ہم پھر حوالے سے ہٹ کے ڈسکشن کریں گے. جو ٹرو پکچر اسلام کی ہمارے سامنے آئی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حدیث میں بتائی ہے, اسی پہ ہم موسٹلی ہونا بھی نہیں چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ دینی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے کہ پوری جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں معاشرے میں, مطلب سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, مطلب سب کی استعداد ایک جتنے نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے سرکل چلانے کی پوری کوشش کی ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں اور مطلب ساروں کو ایک ایکول شیئر ملے. کیونکہ وہی ہوتا ہے جب جو پیسہ ہے وہ باقی نیچے تک جاتا ہے, گراؤنڈ لیول تک, تبھی جا کے جو ہے وہ ایکوالٹی ایک طرح سے پروموٹ ہوتی ہے. بڑا اچھا بہت اچھا طریقہ ہے. آپ یہ دیکھیں نا, فرض کے طور پہ کوئی بندہ ہے محنتی بھی ہے لیکن اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے, تو کسی بندے نے اپنی زکوٰۃ نکالنی ہے, ضروری نہیں بہت سارے بندوں کو دے, 100 بندوں کو دے تھوڑا تھوڑا کر کے, وہ کسی ایک بندے کو بھی دے کہ وہ اس سے اپنا کام شروع کر لے, کہ کل کو سال بعد وہ گزرے وہ اس قابل ہو کہ وہ زکوٰۃ دے رہا ہو. اللہ ہماری جو شریعت ہے وہ اس طریقے سے پروموٹ کرتی ہے کہ ہم مسلمان بھائی کا ہیلپ کریں. اور زکوٰۃ کے معاملے میں یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ مسلمان کو دینی ہے. عام صدقات آپ کسی کو بھی دیں, آپ دے سکتے ہیں, لیکن جو زکوٰۃ ہے کیونکہ وہ فرض ہے وہ آپ نے مسلمان کو ہی دینی ہے. اور زکوٰۃ جو ان سی ہے یا صدقہ جو ان سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ وہ نا سید کو نہیں دے سکتے, مطلب ان کو تو خمس میں سے حصہ ملے گا. اور آج کل تو خمس والا سسٹم تھوڑا سا ختم ہی ہوا ہے. صرف ہمارے ایک مکتبہ فکر اہل تشیع ہے وہ تھوڑا سا خمس والا معاملے کو لے کے چلتے ہیں, زیادہ تر نہیں ہے. لیکن اگر کوئی سید آگے بس کسی معاملے میں مدد کے لیے آ جاتا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ میں سے مدد نہ کریں, ویسے اپنے عام مال میں سے اگر آپ مدد کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کو زکوٰۃ نہیں لگے گی. پھر اس میں نا ایک مجھے حدیث یاد آ گئی, بہت دقت انگیز ہے, مطلب مشہور حدیث ہے, نمبر اس میں ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن جتنی مشہور ہے اس کا اگر نمبر نہ بھی بتائیں تو چل جائے گا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آئے, انہوں نے نا انہیں گوشت دیا صدقے کا, تو حضور نے کہا کہ ہم پہ صدقہ نہیں لگتا, تو انہوں نے وہ رکھ لیا. ایک عورت آئی, انہوں نے نا وہ گوشت اس کو اٹھا کے دے دیا. وہ گئی گھر سے ہانڈی میں پکا کے لے آئی, تو اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھا لیا. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو تو صدقہ نہیں لگتا, تو کہتے وہ تو صدقہ اس کے لیے تھا, زکوٰۃ اس کے لیے تھی, وہ لے گئی, اس نے پکا لیا, وہ اس کا ہو گیا. اب یہ مہمان کے طور پہ میں نے کھایا,
اب دیکھیں دین کتنا سمجھاتا ہے کہ فرض طور پہ ہم کسی کو زکات دیں, ہم کہیں کہ یار اب ہم اس کا نہیں کھا سکتے, اگر وہ ہم اس کے گھر گئے ہیں, مہمان ہیں, تو وہ جو ہم نے اس کو دیا اس میں سے ہم بھی کھا سکتے ہیں. ہمارا دین میں سمجھانے کے لیے بڑی مطلب ایگزامپلس موجود ہیں, اگر ہم تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کریں. اس میں اگر کوئی اور کیوں نہیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو نہیں, اس میں ابھی آئی گیس کافی ہے, ہم نے کافی سارے ایسپیکٹس ہیں اس کے کور کیے, تو امید ہے کہ زیادہ تر جو ہم نے اپنا کام کر دیا ہے. لیکن جس کی بھی جو کوئی کوئری ہوگی, جو کوشچن ہوگا, وہ کمنٹس میں پوچھ سکتا ہے, تو ہم اس کو بھی ایڈریس کر دیں گے. تو باقی انشاءاللہ مزید اور پہلوؤں پہ اور چیزوں پہ ڈسکشن چلتی رہے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اینڈ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے جتنے بھی گناہ دانستہ یا غیر دانستہ ہم سے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. باقی ایک ہم نے کوشش شروع کی ہے اچھی, اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں توفیق دے, ہمارے استقامت دے, ہمارے دلوں کو کھولے, ہمارے دماغ کو کھولے, کہ کچھ چیزیں ہمیں سمجھ آئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اور سمجھائے, ہمیں اللہ تعالیٰ اور توفیق دے کہ ہم دین کا کام اور اچھے طریقے سے کر سکیں. باقی اللہ تعالیٰ سے پھر ایک دفعہ معافی مانگتے ہوئے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے, استغفار کرتے ہوئے اپنے اس ڈسکشن کا اختتام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.